إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، انسان کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس سیدھے راستے کا علم نہ ہو، اس کے پاس سچائی کا علم نہ ہو. لیکن اس سے بڑھ کر بڑی مصیبت انسان کے لیے ہے کہ اس کے پاس علم نہ ہو اور وہ جہالت کو علم سمجھتا ہو. وہ ایک غلط چیز کو صحیح مان لے. ساری مصیبت کی جڑ کیا ہے؟ ایک انسان کے پاس صحیح علم نہ ہو اور وہ کسی غلط چیز کو صحیح سمجھ لے اور صحیح چیز کو غلط سمجھ لے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر اہل بدعات کی گمراہی میں یہ سبب آپ کو ملے گا کہ انہوں نے ایک غلط عقیدہ قائم کر لیا، ایک غلط اصول بنا لیا، ایک غلط مسئلہ اختیار کر لیا اور پھر اس کو صحیح سمجھ لیا، اور اس کے بالمقابل جب دوسری چیز تھی جو صحیح تھی اس کو غلط مان لیا. ظاہر بات ہے ایک چیز جب آدمی غلط ہے اور اس کو صحیح مانتا ہے، اس کے اپوزٹ چیز کو کیا مانے گا؟ صحیح. اس کو غلط مانے گا. تو باطل کو حق ماننے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ انسان حق کو باطل ماننے لگتا ہے. جب ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اب اس کے خلاف جتنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اب وہ ان پہ غور نہیں کرتا، اس کی بنیاد پر ان ساری چیزوں کو غلط بولتا ہے، اس کو اپنا پیمانہ بنا لیتا ہے، اپنا کرائیٹیریا بنا لیتا ہے اور اس کی بنیاد پر باقی چیزوں کو جج کرتا ہے. جب آدمی کا چشمہ ہی بدل جائے، اس کا رنگ کو اپنے طور پر وہ اختیار کر لے، اب اس چشمے میں سے، اس رنگ والی عینک میں سے جب وہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر چیزوں کا رنگ بھی ویسے ہی دکھائی دیتا ہے جیسا چشمے کا گلاس ہے. ہرا تو ہرا، نیلا تو نیلا. آسمان میں پھر ہرا دکھائی دیتا ہے، سمندر بھی اس میں ہرے دکھائی دیتے ہیں اگر ہرے رنگ کا چشمہ ہے. لہذا انسان جب اپنے طور پر کچھ اصول بنا لیتا ہے تو ایسا انسان پھر ساری چیزیں اس کو کچھ اور ہی دکھائی دینے لگتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا ہے. اگر پھر بھی اللہ کی توفیق اس کو ہو اور ماننے کا مزاج اس میں ہو اور توفیق ملے اس کو کہ وہ تحقیق بھی کرے، پوچھے، تو ایسے انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے. بعض اوقات ہدایت ملتی ہے، اکثر اوقات ہدایت نہیں ملتی ایسے لوگوں کو جو غلط کو صحیح سمجھ لیں اور اسی پر اڑے رہے. خوارج کے واقعے میں ان کی پوری تاریخ میں یہ چیز ہم کو ملے گی.
کہ انہوں نے ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ لیا، اپنے طور پر قرآن کی تأویل کی، اور پھر اسی بنیاد پر اہل حق کو گمراہ قرار دیا، بلکہ ان کو کافر قرار دیا۔ تو علم کا بگاڑ یہ بہت بڑا نقصان کا ذریعہ ہے، گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں ہم کو کیا سکھایا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا ان کا رستہ نہیں، ولا الضالین جو راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے ان کا رستہ بھی نہیں۔ جو راستے سے بھٹک گئے ان کے راستے سے ہم کو بچا، ان کے پیچھے چلنے سے ہم کو بچا۔ تو لا علمی کی وجہ سے راستے سے بھٹک گئے۔ ہم کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اہل باطل کا علاج کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ بعض اوقات اہل باطل اپنے باطل پر اتنے جمے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اہل حق میں سے کمزور لوگوں کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں۔ نہیں صحیح ہے، یہیں سے جاتا راستہ، اس کو معلوم نہیں رہتا لیکن کانفیڈنس رہتا ہے۔ تو جہالت کے ساتھ اگر کانفیڈنس جمع ہو جائے تو بعض کچے علم والے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں گے اس کو۔ ہاں، ایک آدمی جاہل ہے، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط سمجھے ہوئے، لیکن اس کے پاس ایک دوسری نعمت ہے اس کے حساب سے، وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس۔ اور اکثر آپ دیکھیں گے زیادہ علم والا کیسا رہتا ہے؟ اس کے پاس بہت ساری چیزیں رہتی تو ڈیسیجن لینے میں اس کو ٹائم لگتا ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑی سی باتیں اس کے پاس ہیں، وہ انہی کو پکڑ کے جیتا ہے، باقی کچھ نہیں جانتا ہو۔ تو یقین کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ سالڈ ہوتا ہے جتنا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹو کانفیڈنٹ جس کو بولتے ہیں، بہت زیادہ کانفیڈنس، حد سے زیادہ کانفیڈنٹ، وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا۔ سمجھدار آدمی کیا کرتا؟ گاڑی چلاتے چلاتے دیکھتا غلط تو نہیں جا رہا ہے، دو آدمی کو راستے میں پوچھتا صحیح ہے وہی راستہ یہی جاتا نا، کنفرم کر کے پھر آگے جاتا ہے۔ وہ ڈاؤٹ نہیں رہتا لیکن کنفرمیشن ضروری سمجھتا، بھائی آئی کین میک اے مسٹیک، میں غلطی کر سکتا ہوں۔ جاہل ہے ایسا تو نہیں رہتا، یہی صحیح ہے۔ اور وہ جو اس کا کانفیڈنس ہوتا ہے وہی اس کے لیے مصیبت بنتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے اہل بدعت میں، اہل باطل میں آپ کو سپر کانفیڈنس دکھائی دے گا، نظر ثانی کا ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں رہتا، چیک ری چیک کا کوئی ان کے پاس کانسیپٹ نہیں ہوتا، یہی صحیح ہے۔ پھر وہ بلڈوزر بن جاتے ہیں۔ پھر علماء بھی بیچ میں آئیں گے، بڑی بڑی شخصیات بیچ میں آئیں گی، سب کو کیا کرتے ہیں؟ ساری چیزیں ڈھاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے طے کر لیا کہ یہی حق ہے۔ ان کے مقابلے میں کیا کام آتا ہے؟ علم۔ علم ہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے اہل باطل کے باطل کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس صحیح علم نہ ہو تو بعض اوقات وہ بھی ان کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ اہل باطل کے پاس شبہات ہوتے ہیں، ڈاؤٹس، ان کے پاس کویسچنز ہوتے ہیں، ان کے پاس ایلیگیشنز ہوتے ہیں۔ اہل باطل کے پاس کیا رہتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ سوالات، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے، یہ ویسے، ان کے پاس ایلیگیشنز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہوتی، یہ صحیح ہے اور یہ ایسا ہے اس لیے کہ اس کی دلیل ایسی ہے، عام طور سے ان کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ کبھی بھی دیکھ لیں، ان کے پاس ڈاؤٹس اور ایلیگیشنز ملیں گے آپ کو، اور چھوٹی چیز سے بڑے کنکلوژن نکالنا، اور ایسی چیزیں جن کا آپس میں رشتہ بھی نہیں ہے زبردستی جوڑ کے ان سے کنکلوژن نکالنا، یہ آپ کو اہل باطل کے پاس ملے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے آنے والا ہے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، اور صحیح علم ہونا چاہیے، پختہ اور گہرا علم ہونا چاہیے۔ اگر علم ہمارے پاس ہے تو ہم اہل باطل کے فتنے سے بچ سکتے ہیں، اور علماء
علماء یوں حل کر دیتے ہیں چیزوں کو. جب گہرے علم والوں کے پاس اہل باطل بیٹھتے ہیں اپنے ڈاؤٹس لے کے، پہلے تو بیٹھتے نہیں، بیٹھتے وہ تتلیوں کو دیکھتے ہیں کہاں تک مل جائے ہم کو، ایسا کوئی پکڑ لیں اس کو، اور ان کے سامنے نیم حکیم ہوتے ہیں، علم گہرا نہیں ہوتا ہے. اہل باطل کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ علماء سے کبھی بات نہیں کریں گے، بلکہ پبلک میں ہمیشہ علماء ہی کا پیڑ کاٹ دیتے ہیں. علماء ہی نہیں چاہیے، علماء صحیح نہیں ہے، ان سے پوچھ کے کیا کرو گے، ان سے پوچھ کے کیا کرو گے. ہم ہیں نا پروفیسر بغیر ڈگری کے، ہم تم کو بتائیں گے کیا ہے. انٹرنیٹ سے ویڈیوز دکھا کے، ہاں ٹرانسلیشن دکھا کے، تفسیر ہماری، ادھر ادھر کی تفسیر نہیں، اتنا اتنا لے کے ہم تم کو دکھائیں گے. تو اس طرح سے وہ جیسے باغ میں سے کوئی آدمی پھول چنتا ہے، پھل چنتا ہے، ویسے وہ اپنے مطلب کی چیزیں لے کے بھولے بھالے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، کنفیوز کر دیتے اس کو. اور اگر وہ بولے بھائی میرے کو تو زیادہ معلومات نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ علماء سے پوچھتے ہیں، علماء نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی علماء کے سامنے بیٹھیں گے ہماری جہالت کی پول کھل جائے گی. عالم کہے گا یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے، ہے صحیح ہے، راوی کے بارے میں بات کرتے ہیں، چلو راوی کہاں سے ہوتا ہے، راوی بھی ہوتا کیا، ہم کو تو نہیں معلوم. اس آیت کی یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر ہے. تفسیر ابن جریر میں ایسا لکھا ہے. ابن جریر کون ہے؟ ہم تو خالی ابن کثیر کو جانتے ہیں. بغوی میں ایسا ہے، قرطبی میں ایسا ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں تو ابن کثیر میں بھی نہیں رہتی، ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ بڑا مسئلہ اہل باطل کا ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اہل باطل جب علماء کے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. علماء میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی جلیل، علم والے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ اسے دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی صحیح تفسیر کا علم دے. تأویل قرآن کی تفسیر، اس کا علم دے. تو ان کے پاس قرآن کی تفسیر کا علم، اس کی دعا، اور دین کی گہری سمجھ، اس کی دعا، دونوں دعائیں تھیں. انہوں نے کس طرح سے خوارج سے ڈسکس کیا اور ان کے ایلیگیشنز اور ان کے ڈاؤٹس کو کس طرح سے کلیئر کیا، آج ہم یہ دیکھیں گے، اور اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہمارے لیے ہیں. ایک روایت جسے امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے. اس روایت کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے ابن عباس نے خوارج کی شبہات کا جواب دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما اجتمعت الحروریۃ یخرجون علی علی رضی اللہ عنہ. جب خوارج نے بالکل فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے ہیں. خروج بادشاہ کے خلاف، حاکم کے خلاف، خلیفہ کے خلاف جنگ کا اعلان، بغاوت. جب بغاوت کا فیصلہ ان لوگوں نے کر لیا، کس نے؟ خوارج نے. پچھلے ہفتے میں ہم دیکھا، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا معاملات تھے. انہوں نے فیصلہ کر لیا اب ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. قال جعل یأتیہ الرجل یقول یا امیر المؤمنین القوم خارجون علیک. ایک آدمی آ کے حضرت علی سے کہنے لگا اے امیر المؤمنین، قوم آپ کے خلاف بغاوت کے لیے تیار ہو چکی ہے. یعنی کون؟ خوارج. آپ کے خلاف باغی ہو گئے، وہ ختم، اب کوئی آپشن نہیں بچا، بغاوت کا اعلان کر دیا ان لوگوں نے. قال دعهم حتى يخرجوا. حضرت علی کا ان کو وقت دو یہاں تک کہ واقعی وہ خروج کریں. ابھی تو نیوز آئی نا، جب تک کہ وہ خود حملہ نہیں کرتے یا اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھاتے تب تک رہنے دو، ہم خود پہل نہیں کریں گے. ان کو کچھ تو کرنے دو ایسا جس سے واقعی ثابت ہو جائے
خالی خبر پر ہم حملہ نہیں کریں گے یا اس طرح کی جنگ نہیں چھیڑیں گے، ان کو خروج کرنے دو، تب تک چھوڑے رکھو۔ فلما كان ذات يوم قلت یا امیر المؤمنین، ایک دن کا واقعہ ہے، میں نے، ابن عباس کہتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین سے کہا، حضرت علی سے کہا، یا امیر المؤمنین ابرد بالصلاۃ فلا تفتنی حتی آتی القوم، کہا امیر المؤمنین نماز ظہر کی تھوڑی ٹھنڈی کر کے پڑھیے، ابھی دھوپ کا وقت ہے تو ذرا تھوڑا سا وقت آگے بڑھا کے گرمی کی شدت ختم ہو جائے، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کیجئے۔ فلا تفتنی حتی آتی القوم، نماز میری چھوٹ نہ جائے، میں قوم کے پاس جا کے آتا ہوں۔ یعنی کون قوم؟ خوارج۔ ذرا جا کے مجھ کو ایک چکر لگا کے آنے دیجئے، تب تک آپ نماز روکے رکھیے، میں آ کے آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتا ہوں۔ قال فدخلت علیہم، ابن عباس نکلے، خوارج کے کیمپ میں گئے جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، خوارج کے رہائش میں یہ گئے، وہاں پر کہتے ہیں کہ فدخلت علیہم وہم قائلون، وہ بس قیلولہ کر رہے تھے، وہ لوگ لیٹے ہوئے تھے۔ فاذا ہم مزحمۃ وجوہہم من السحر، ان کا حال یہ تھا کہ رات میں عبادت میں جاگنے کی محنت کی وجہ سے چہرے جو ان کے جو ہیں ایک دم کیا ہیں، رنگ بدلا ہوا تھا، ایک دم رات کے جاگنے والے لوگ۔ آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی ان کے اوصاف میں۔ خوارج بہت عبادت کرنے والے لوگ تھے، راتوں میں تہجد پڑھنے والے، تو کہا کہ رات میں عبادت میں جاگنے کی وجہ سے ایک دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلسل ان لوگوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ رات میں عبادت کرتے تھے، وہ لمبے لمبے قیام، تو ان کے چہروں کا حال یہ تھا کہ رات کے مجاہدے کی وجہ سے ان کے چہروں کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ مزحمۃ وجوہہم من السحر قد اثر السجود فی جباہہم کأن ایدیہم ثفن الابل، کہ سجدوں کی کثرت سے ان کی پیشانیوں پر گٹے بنے ہوئے تھے اور ہاتھ ایسے تھے جیسے اونٹ کے ٹکانے کی جگہ ہوتی ہے، سجدوں میں لمبے پڑے رہتے، موٹے موٹے ہاتھ ایسے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنے ٹکاتا ہے نا اونٹ، تو گھٹنے کیسے ہوتے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے گھوڑا ہو یا اونٹ ہو کیسے ہو جاتے اس کے، ہاں زمین پر ٹکانے کے بعد سخت ہو جاتا وہ حصہ جو جانور زمین پر ٹکاتا ہے، گھٹنے اس کے کہیں تو وہ سخت ہو جاتا ہے۔ ان کی ہتھیلیاں ایسی تھی، ایک دم مجاہدے کر کر کے ایک دم سختی ان کے اندر تھی۔ علیہم قمص مرحضہ، اور ان پر جو قمیص تھے، لباس پہنے ہوئے تھے، مرحضہ، علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ دھو کے وہ کپڑے ایک دم پرانے جسے ہو جاتے ہیں، اپنی پوری رونق کھو دیتے ہیں، ایسے لباس، یعنی سیدھے سادے کپڑے والے تھے، بہت اللہ والے ہیں، ہاں عبادت گزار، اتنا مجاہدہ کرنے والے، تھکے ہوئے عبادت سے، اور کپڑے ایک دم کیسے، ایک دم پرانے ہو گئے، وہی دھو کے اتنے، یعنی بہت کم کپڑے ان کے پاس، وہی پہنتے وہی دھوتے وہی پہنتے، اس طرح کے لوگ تھے، مجاہدے والے، زاہد ایک دم، زہد یعنی تنگ دستی والے لوگ، ایسے زیادہ عیاشی نہیں ان کے اندر، ہاں سیدھے سادے لوگ ایک دم۔ کتنا اچھا لگ رہا سن کے۔ فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس، جب انہوں نے دیکھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پوچھا، اے ابن عباس کیسے آنا ہوا، کیسے آئے، ادھر کیسے، جیسے ہم کو بولتے نا یہاں راستہ کیسے بھولیں، کیسے آنا ہوا۔ وما هذه الحلة عليك، یہ کیا ہے تمہارے کپڑے، ڈریس تمہارا بہت بھاری دکھ رہا، تانا دیا۔ ابن عباس اچھے کپڑے پہن کے ان کے پاس گئے تھے تو کیا کہا، وما هذه الحلة عليك، یہ کیا ہے اتنا بھاری لباس، زبردست نئے کپڑے، ہاں مہنگے کپڑے، ڈریس بہت بھاری دکھ رہا تمہارا۔ وما هذه الحلة عليك، کیا پہن رہے ہیں، تانا دیا ان کو کہ تم عیاش ہو گئے ہو۔ آپ دیکھیے، میں بیچ میں تعلیقات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کی جائے۔ عام طور سے جو اس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں
وہ علماء کی اچھے حالات پر تنقید کرتے ہیں، علماء کو دنیا دار ثابت کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ اس ذہن کے جو ہوتے ہیں، خارجیت کے اثرات جب ان میں آتے ہیں، اسکالرز نہیں ہیں، اسکالرز آف ڈالرز ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اسکالرز آف ڈالرز۔ علماء کو یہ حکومت کے بکے ہوئے ہیں، یہ عیاش لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کو امت کی فکر نہیں ہے، یہ موج مستی میں ہیں، یہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں یہ۔ تو جاتے ہی ابن عباس کو کیا دیکھے، وہ ایک آدمی تک سمجھانے کو آیا، اپنے کو ملنے آیا، بات کرنے آیا، دیکھ رہے ہیں کیا، فوراً اوپر سے نیچے تک سکیننگ کیے، اور کیا دکھائی دیا ان کو؟ بہت زبردست کپڑے، اچھے کپڑے پہن کے آئے، تو تانا دیا ان کو، کیا کہا؟ وما هذه الحلة عليك، یہ کیا ہے ڈریس پہنے؟ قال قلت ما تعيبون مني فلقد رأيت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احسن ما يكون من ثياب اليمنية، کہا کہ تم مجھ کو کیا عیب لگاتے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے ایک یمنی بہترین قسم کا لباس پہنا تھا۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ما يكون من ثياب اليمنية، یمن کے بہترین سے بہترین ڈریس پہنا ہوا میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ یعنی ابن عباس نے کیسے جواب دیا؟ دلیل سے، کہ تم مجھ پر عیب لگاتے ہو اچھا کپڑا پہننے پر، میں نے اس سے اچھا کپڑا پہنے کس کو دیکھا ہوں؟ تو اگر یہ زہد کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے، تو مجھ سے زیادہ متقی کون تھے؟ تم سے زیادہ متقی کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اچھے کپڑے پہنتے تھے تو سنت اس میں نہیں ہے کیا؟ اچھا کپڑا پہننا برا ہے کیا؟ آدمی کو غلط بنا دیتا کیا؟ تو میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دلیل کہاں سے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث سے۔ پھر کہا قال، اب وہ تو کیسے لوگ تھے؟ قرآن والے لوگ تھے نا، تو کہا ثم قرأت هذه الآية، پھر میں نے اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے ان کو سنائی، کیا؟ قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، سورۃ الاعراف آیت نمبر 32۔ کہا قرآن کی آیت سن لو، کیا آیت ہے؟ قل، اے نبی کہیے، من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده، کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین سے نکالا ہے، جس کو، جس زینت کی چیز کو، لباس ہو، زیورات ہوں، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے پیدا کی، ان کو زمین میں ظاہر کیا ہے، کون جو اس کو حرام کرے؟ جب اللہ نے بندوں کے لیے بنایا تو کسی میں جرت ہے، کسی کو اختیار ہے کہ بندوں کے اوپر اس کو کیا کر دے؟ حرام کر دے۔ والطیبات من الرزق، اور وہ پاک چیزیں، عمدہ چیزیں، حلال چیزیں جو رزق کی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، کون اس کو حرام کر سکتا ہے؟ دلیل کہاں سے دی؟ قرآن سے۔ یعنی جو اللہ نے زینت کو حلال کیا ہے، کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو کیا کرے، کسی کے لیے حرام کرے۔ تو ایک عملی دلیل دی، ایک قولی دلیل دی، ایک سنت سے دلیل دی، ایک قرآن سے دلیل دی۔ تو ان کا جو تانا تھا، مجھ کو اچھے کپڑے دیکھ کے تم لوگ میرے اوپر تانا دے رہے ہو، مجھ کو تم اعتراض اس پر کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا پہنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ کون حرام کر سکتا ہے جو اللہ نے زینت بنائی ہے بندوں کے لیے، تو زینت حرام نہیں ہے۔ ہاں، ایسی زینت حرام ہے جس کے بارے میں دلیل ہو، جیسے مردوں کے لیے ریشم یا سونا، لیکن جب جائز ہے تو اس کو کون حرام کر سکتا ہے؟ وہ کوئی عیب کی چیز نہیں۔ تو ان کے تانے کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ تانے کا جواب کس سے دیا؟ قرآن و سنت سے۔ یہ علماء کی شان ہوتی ہے، علماء کی شان ہوتی ہے۔ قالوا ما جاء بک، اب ان لوگوں نے کیا کہا؟ کائے کو آئے؟ نہیں بنتا ہے تو کیا آئے کیوں؟ مطلب ٹھیک ہے وہ چھوڑ دو، آئے کیوں ہو، کیا کام ہے؟ ما جاء بک، کس
किस वजह से आए हो, क्या चीज तुम्हें यहाँ लाई है। क़ुल्तु जिअतुकुम मिन इंदि अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलैसा फीकुम मिनहुम अहद। कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरफ से नुमाइंदा बन के आया हूँ, तुम में उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। यानी एक बात यहाँ ये देखने की है कि इब्न अब्बास ने अब उनको, मैं किसकी तरफ से आ रहा हूँ, जिनको तुम इतने नेक हो, बहुत ज़बरदस्त अल्लाह वाले तुम लोग, तुमको क्यों नहीं चुना अल्लाह। अल्लाह ने किसको चुना, सहाबा को। तुम में से एक भी ऐसा नहीं जो नबी की सोहबत का शर्फ रखता हो, तुम सब नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट जनरेशन वाले हो, तुम अगले लोग हो, वो लोग नहीं। तुम में एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसको अल्लाह ताला ने सहाबियत का शर्फ दिया हो। तो तुम मेरे कपड़ों पे ऐब लगाते हो, तुम खुद अपने को देखो, तुम लायकी तुम्हारी क्या है। तुम में मैं उनका नुमाइंदा बन के आया हूं, मैं उस कैंप से आ रहा हूं जिसमें कौन लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। तुम में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। इससे मालूम होता है कि खवारिज में कोई सहाबी नहीं थे, खवारिज में कोई सहाबी नहीं थे। कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरफ से आया हूँ, वलैसा फीकुम मिनहुम अहद, तुम में उनमें से कोई दिखाई नहीं देता है। व मिन इंदी इब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे की तरफ से आ रहा हूँ। सहाबियत के साथ साथ रिश्तेदारी का भी शर्फ है उनका। कौन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला। अबू तालिब के बेटे थे, चचा के बेटे, तो रिश्तेदार भी हैं और सहाबी भी हैं। व अलैहिम नज़ल अल कुरान, सहाबा कौन हैं, जिन पर कुरान नाजिल हुआ, यानी उनके माशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, लेकिन जिनके मामलात में कुरान की आयतें नाजिल हुई, उन्होंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर उनके मामलात में कुरान की आयतें आती थी। व अलैहिम नज़ल अल कुरान व हुम अअलम बितअवीलिही, और कुरान की तफसीर वो ज़्यादा जानने वाले हैं। जाहिर बात है, जिसके सामने इंसिडेंट हुआ उसको ज़्यादा मालूम रहता कि जिसको मालूम नहीं था, कहीं दूर पड़ा हुआ है। कुरान की आयतें किस सिनारियों में आई, किस मसले में आई, किसके बारे में आई, क्या अल्फाज थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझाया उसको, ये सारा जानने वाले कौन, सहाबा। तो इब्न अब्बास ने मुकद्दिमा बनाया, एक बुनियाद बनाई बातचीत करने के लिए, और बताया कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम कुरान 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 बोल रहे, कुरान बहुत पढ़ते तुम लोग, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारा ये है कि तुमको नबी की सोहबत नहीं मिली, तुम पर कुरान नहीं आया। जिस कौम पर आया हो तो वहां है हजरत अली के साथ, तुम यहाँ अकेले पड़े हुए हो, तुमको ज्यादा समझता कुरान। कुरान तो उनको ज्यादा समझता है जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ। तो इब्न अब्बास ने यहाँ बुनियाद, और इससे मालूम होता है कि हम जो कहते हैं, इब्न अब्बास का देखिए यहाँ पे पहला जो उन्होंने, यानी दूसरी मसले में बेस बनाया गुफ्तगू का, उन्होंने मनहज सलफ को बेस बनाया है कि नहीं। इब्न अब्बास डिस्कस उनसे कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले इतराज का तो पर्सनल प्रॉब्लम का जवाब दे दिया, पर्सनल अटैक जिसको बोलते हैं। अहले बिदअत उमूमन उलमा पर पर्सनल अटैक करते हैं। देखो गाड़ी में जा रहे हैं, हाँ कार में, और अभी हम लोग साइकिल पे ही, अभी कपड़े देखो उनके, हाँ। तो बाज़ औक़ात पर्सनल अटैक्स करके कैरेक्टर असैसिनेशन, कि इसको ऐसे जलील कर दो कि इसकी बात ही लोग सुने नहीं। तो इब्न अब्बास पे क्या किया, पर्सनल कपड़ों का अटैक किया। कपड़ों का अटैक कोई अटैक नहीं, तो उसको बेस बना के उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की। इब्न अब्बास वैसे नहीं थे, उलमा इतने हल्के फुल्के नहीं रहते। उन्होंने भी क्या किया, जवाब दिया। फिर उसके बाद अच्छा ठीक है बताओ आए क्या को इधर। अब इब्न अब्बास ने असल चीज़ नहीं बताई, पहले बेस बनाया। मैं आया हूँ तुम्हारे पास सहाबा की तरफ से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई की तरफ से, और तुम में से भी दिख रहा नहीं साहब यहाँ पे। और वो लोग ऐसे हैं कि उनके सामने कुरान नाजिल हुआ तो उनको ज़्यादा समझता कुरान के तुमको, तुम जो मुखालिफत कर रहे हज़रत अली की कुरान के बेस पे, लेकिन जिनको तुमसे ज़्यादा कुरान समझता वो तो उधर है। समझ में आई बात?
ابن عباس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم سے زیادہ سمجھتا ہے جن کو قرآن، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے نا، وہاں کیوں ہیں؟ تم اکیلے پڑے ہوئے ہو، قرآن زیادہ سمجھنے والے سب ادھر ہیں۔ تو ابن عباس نے سلف کو بیس بنایا، یہاں پر صحابہ کو بیس بنایا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارے اندر کچھ تو کمی ہے، تم سے زیادہ سمجھنے والے وہ ہیں۔ معلوم ہے کہ صرف قرآن کا متن کافی ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ضروری ہے؟ قرآن کا صحیح فہم بھی ضروری ہے۔ اس لیے ابن عباس نے کہا وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ، وہ قرآن کی تفسیر کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا۔ تو یہ بات کہی۔ اب جب ایک انسان، یعنی ایک اہل باطل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو سامنے والا بھاری پڑنے لگتا تو کیا بولتے؟ پہلے تو چھیڑتے جھگڑا خود، لیکن جب جواب دینے نہیں آتا اور سامنے والا اچھے سے جواب دے دیتا تو اس کے بارے میں بولتے بہت جھگڑالو ہی ہے، بہت بحث کرتا ہے، ہر بات میں حجت کرتا، اڑیل ہے، ضدی ہے، اس طرح کا لیبل اس کو لگاتے ہیں۔ خوارج تھوڑے اور آگے کے لیول کے تھے، ان کے پاس بھی دلیلیں ہوا کرتی تھیں لیکن سمجھتا نہیں تھا ان کو۔ فوراً جیسے ابن عباس نے ان کے اعتراض کا جواب دیا اور ان کو بالکل بچہ بنا دیا پہلی مقدمے میں کہ تم کون ہو، یعنی اس میں مناظر کی حیثیت بتائی جا رہی ہے۔ تم میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم سے زیادہ قرآن سمجھنے والے تمہارے اپوزیشن میں ہیں اور تم کو اللہ نے نہیں چنا، ان کو چنا تھا، تو تم بیٹھو، چھوٹے ہو تم لوگ، بچہ بنایا ان کو۔ تو جیسے ان کو فیل ہوا یہ تھوڑا سا معاملہ ہاتھ سے کھسک رہا، تو کیا کیا انہوں نے؟ فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا لا تخاصموا قریشا، قریش کے ساتھ حجت مت کرو، فإن اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے بل ہم قوم خصمون، یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہیں۔ قریش کے کن لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ لیکن خوارج نے کیا کہ یہی مصیبت ہے ان کی۔ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ منکرین رسول، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ جو قریش کے لوگ ہیں نا، جو رسول کی بات نہیں مانتے، بہت جھگڑالو لوگ ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کہا۔ لیکن چونکہ ابن عباس بھی قریشی ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ خوارج نے وہ آیت کس پہ فٹ کر دی؟ ابن عباس پہ، کہا کہ مت قریشی لوگوں سے حجت مت کرو۔ قریشی وہ نہیں جو ہمارے یہاں قریشی ہوتے ہیں، ابھی اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تو کھاتے ہیں ہم لوگ بہت کچھ، ہاں، لیکن قریش سے مراد وہ قریش نہیں جو ہمارے یہاں جن کو قریشی کہا جاتا ہے۔ قریش سے مراد کون؟ وہ قریش جو الإلاف قریش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور قریش وہاں پہ جو ہے لوگ رہتے تھے۔ تو ابن عباس بھی انہی میں سے تھے۔ تو کہا کہ قریشی سے حجت مت کرو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ بہت جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں۔ جب اہل باطل علم کا جواب علم سے نہیں دے پاتے ہیں تو فوراً وہ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا، حجت کون چھیڑتا؟ خود چھیڑتے ہیں، اعتراض خود کی۔ اعتراض کا جواب جب علم سے دیا جاتا ہے، دلیل سے دیا جاتا ہے، تو بعد میں بولنے والے کے لیے کیا وہ کرتے ہیں؟ یہ بہت جھگڑا کر رہا ہے، بہت حجت کر رہا ہے۔ تو دلیل کے ساتھ جواب دینے کو وہ ایک غلط لیبل دیتے ہیں۔ غلط لیبل دینے سے صحیح بات غلط ہو جاتی نہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ کوئی کہے گا بات کو گھما رہی ہے، ہاں، یہ بہت حجت کرتے ہیں، ضدی ہے، مانتے نہیں، اس طرح سے کچھ نہ کچھ بول کے، جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کمنٹ کو لیتے ہیں، ایکچوئل سچویشن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ فوراً کمنٹ کر دیں گے، یہ وہ جھگڑالو ہے، یہ ضدی ہے، یہ بات گھما رہے ہیں، یہ دلیل نہیں دیے، یہ ایسی عقلی باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں۔ تو سننے والے جو ہیں، حقیقت جو نہیں سمجھ پاتا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کمنٹ کو لے لیتا ہے جو اہل حق کے خلاف وہ بولتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اہل حق کی جو دلیلیں اور ان کے جو استدلال ہوتا ہے، اہل باطل عموماً اس کو کیا بناتے ہیں؟ حجت، جھگڑا، بحث، ضد، اڑیل پن، اس طرح کا لیبل اس کو دیتے ہیں، جبکہ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ دلیل ہوتی ہے۔ کہا لا تخاصموا قریشا فإن اللہ تعالی یقول بل ہم قوم خصمون، لیکن ہر ایک پہ یہ کام نہیں کرتا ہے۔ فقال بعضهم، کچھ لوگوں نے تو کہا ایسا،
لیکن دوسرے کچھ لوگ تھے بولے نہیں بلا فلنکلمنہ، نہیں ہم تو بات کریں گے ان سے، ہم تو بات کریں گے، جھگڑالو ہے یہ وہ سب چھوڑ دو، ہم کو بات کرنا ہے ان سے، ہم کو ان سے ڈیبیٹ کرنا ہے۔ قال فکلمنی منہم رجلان او ثلاثہ، ابن عباس نے کیا کہا، ان میں سے 2 یا 3 آدمیوں نے مجھ سے بات کی، ساری بھیڑ سے کبھی بات نہیں کرنا۔ کتنے لوگ ہیں؟ 10 ہے، تو میں سے ایک آدمی مجھ سے کوئی طے کرو جو سب سے ہوشیار ہو، سب سے عقل مند، سب سے علم والا، سب سے سمجھدار، وہ بات کرو میرے سے، تمہارا نمائندہ بن کے بات کرے گا، یہ بات کرے گا، دوسرے بات نہیں کریں گے۔ عام طور سے ایسا صحیح طریقہ صحیح رہتا ہے، ورنہ چیل، کوا، چوہا، مینڈک، اس طرح سے پوری بات خراب ہو جاتی ہے، کبھی صحیح ڈھنگ سے بات نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ ہارنے لگا تو یہ بولتا ہے، اس کا جواب دیے تو وہ بولتا، تو پھر کیا ہو جاتا، بات پوری خراب ہوتی، ایک کا بھی جواب نہیں دیا کیا ہوتا، ایک کا بھی جواب نہیں دیا، نہیں کرنا ہے ایسا۔ لمیٹڈ لوگ ہیں، تم میں سے ایک جو سمجھدار لوگ آگے آؤ، ٹھیک ہے تمہارے سے بات کریں گے۔ کہتے ہیں فکلمنی منہم رجلان او ثلاثہ، ان لوگوں میں سے 2 یا 3 آدمی تھے جنہوں نے ہمت کر کے آگے آئے بات کرنے کے لیے۔ ٹھیک، قال قلت ماذا نقمتم علی، ابن عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ حضرت علی پر تمہارے کیا اعتراضات ہیں، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ، حضرت علی پر تم لوگوں کے اعتراضات کیا ہیں بتاؤ۔ قالوا ثلاثا، بولے 3 اعتراض ہیں ہمارے، کتنے ہیں؟ 3۔ فقلت ما ہن، ابن عباس نے کہا کیا ہیں وہ بتاؤ۔ قالوا حکم الرجال فی امر اللہ، حضرت علی نے اللہ کے معاملے میں لوگوں کو جج بنایا۔ حکم، تحکیم کا مسئلہ تھا، علی اور اہل شام کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، تمہاری طرف سے ایک آدمی، ہماری طرف سے ایک آدمی، اور حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو حالات کشیدگی اس میں پیدا ہوئی ہے، اختلاف ہوا ہے، وہ 2 آدمی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، 2 آدمی جیسا فیصلہ کریں گے دونوں فریق اس کو مان لیں گے۔ تو کہا کہ حکم الرجال فی امر اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو انہوں نے فیصلہ کرنے والا بنایا۔ ایسا ہو سکتا کیا؟ لوگوں کا حکم کیسا مانیں گے؟ شریعت کے معاملے میں انسان کی بات کیسا، انسان کا فیصلہ مانیں گے؟ نہیں۔ وقال اللہ عز وجل ان الحکم الا للہ، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے حکم تو اللہ کا چلے گا۔ حکم کس کا چلے گا؟ دلیل کہاں ہے؟ قرآن میں۔ ان کو بھی آتا تھا۔ اس سے ایک بات یاد رکھیں، اہل باطل کے پاس بھی تھوڑا موڑا کچھ ہوتا ہے، خالی تھیلی لے کے نہیں آتے وہ، ان کے پاس بھی کچھ گولیاں ہوتی ہیں وہ بھی شوٹ کرتے، ان کے پاس بھی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں۔ کچھ بھی دلیل نہ ہو تو کوئی آدمی کسی کو گمراہ نہیں کر پاتا۔ گمراہ کب کرتا؟ جب یہاں وہاں سے کچھ لے کے اس کی غلط تفسیر کرتا، لوگ دیکھتے قرآن کی آیت ہے پر فٹ نوٹ نہیں دیکھتے، ہاں اس ساری تفسیر اس کی نہیں دیکھتے، ان کا دھیان کس پر تھا؟ دلیل تو دیے نا۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ پر وہ بھی تو دلیل دیتا نا پھیٹے والا، دلیل ان لوگوں نے بھی تو دی تھی، نہیں دی؟ دلیل دینے سے اگر آدمی صحیح ہو جاتا تو یہ بھی صحیح ہے۔ دلیل کا صحیح ہونا، دلیل کا مسئلے کے ساتھ تعلق ہونا، اور وہی تعلق ہونا جو ثابت کیا جا رہا۔ آسمان کیوں نیلا ہے؟ کیونکہ زمین گول ہے۔ نہیں سوچ رہے کوئی جوڑ ہے؟ بولے جواب تو دیا نا اس نے، لیکن جوڑ ہے اس میں نہیں ہے۔ تو پھر الٹا بھی بول سکتے ہیں زمین کیوں گول ہے؟ اس لیے کہ آسمان نیلا ہے۔ پہلے نیلا ہے کیا؟ یہ بھی دیکھو نیلا دکھتا ہے کہ نیلا؟ تو بعض اوقات فی نفسی ہی دلیل خود صحیح نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات دلیل صحیح ہوتی ہے لیکن استدلال غلط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں گے دونوں چیزیں، کبھی خود دلیل ہی صحیح نہیں ہوتی، جھوٹی حدیث ہوگی، سارا بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی کی گئی ہوگی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث تو بخاری کی ہوگی لیکن اس سے جو مسئلہ استنباط کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ تو یا تو دلیل غلط یا تو استدلال غلط، 2 باتیں یاد رکھیں، یا تو دلیل غلط یا پھر استدلال غلط، دونوں چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ غلط ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دونوں غلط ہوتے ہیں۔
دلیل بھی حدیث بھی جھوٹی اور اس سے جو مسئلہ نکلا وہ بھی غلط. تو یہ چیز ہے. تو کہا کہ حکم الرجال فی امر اللہ وقال اللہ عز وجل ان الحکم الا للہ. یہ سورہ الانعام کی آیت ہے 57 اور اسی طرح سے اور جگہ بھی ہے. قال قلت هذه واحدہ، سورہ یوسف میں بھی آیا ہے. قال قلت هذه واحدہ وماذا ايضا. ابن عباس نے فوراً جواب نہیں دیا کیونکہ بات یہیں رہ جائے گی، بولیں گے باقی بہت چیزیں تھیں ہمارے پاس. بولے دوسرا کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا. ابن عباس نے کیا کیا؟ یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کیا ہے اور بتاؤ. بہت ٹیمپٹیشن ہوتا ہے نا، آدمی فوراً جمپ کر کے ڈیبیٹ شروع کر دیتا ہے. ابھی نہیں، صبر. ڈیبیٹ کرنے والے کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 علم اور نمبر 2 حلم. حلم کس کو کہتے ہیں؟ جاہل کی جہالت کو برداشت کرنا. اسی لیے بعض علماء بولتے ہیں اگر دنیا میں جاہل ہی نہیں ہوتے تو حلم کس کے خلاف کرتے ہیں؟ تو علم والوں کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اور واقعی علم والے ہوتے ہیں جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے. سامنے والا جاہل ہوتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ برداشت کر لیتا اس کو. اس کے جیسا جاہل نہیں بنتا. وہ جو بھی جواب دیتا وہ علمی انداز میں دیتا. وہ اپنے کیریکٹر کو کھو کے جواب نہیں دیتا، جیسا تو ویسا میں، ویسا نہیں کرتا. تو کیچڑ تو میں بھی کیچڑ، ایسا نہیں کرتا وہ. تو کہا کہ هذه واحدہ وماذا ايضا. قال فإنه قاتل فلم يسبي ولم يغنم. حضرت علی نے قتال کیا، حضرت عائشہ سے جنگ کی. فلم یسبی، کسی کو قیدی نہیں بنایا، اور ولم یغنم، اور مال غنیمت بھی نہیں لوٹا. اسلامی قاعدہ کیا ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں جو لوگ ہارتے ہیں ان کو کیا بنایا جاتا ہے؟ قیدی. اور پھر جو مال چھوڑتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں یا کچھ رہ جاتا ہے مقتول کا، تو اس کو کیا بنایا جاتا ہے؟ مال غنیمت. اسلام کے قاعدے میں بیٹھتا ہے. حضرت علی نے ایسا نہیں کیے. جب حضرت عائشہ کے خلاف جنگ ہوئی تو اس میں نہ کسی کو قیدی بنائے اور نہ مال غنیمت انہوں نے لیا. کیوں کیے ایسا؟ فَلَئِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ. اب اس کے آگے بول رہے ہیں فَلَئِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَّ قِتَالُهُمْ. اگر تمہارا یہ کہنا ہو کہ جن کے خلاف تم نے جنگ کی مال غنیمت کا مسئلہ مومنین کے لیے نہیں ہے اور قیدی بنانا مومنین کے لیے نہیں ہے، تو اگر تم بولتے ہو کہ وہ مومنین ہیں جن کے خلاف تم نے جنگ کی، تو مومنین کے خلاف تو جنگ کرنا ہی منع ہے. تو کیسا کیے جنگ؟ وَلَئِن كَانُوا كَافِرِينَ لَقَدْ حَلَّ قِتَالُهُمْ وَسِبَاهُمْ. اور اگر تم کہتے ہو کہ وہ کافر تھے جو لڑے تمہارے خلاف، حضرت علی کے خلاف، تو پھر تمہارے لیے حلال تھا ان کو قیدی بنانا اور مال غنیمت دینا. قتال حلال تھا اور قیدی بنانا حلال تھا. کیا ہے بولو؟ کارنر کرنے کی کوشش. یا تو ایسا ہے یا تو ایسا ہے. آپشن 2 ہے، 2 میں تم دونوں میں فیل ہو رہے. اگر وہ مومنین تھے جن سے جنگ ہوئی، حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ میں جو دوسرے لوگ تھے، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں تو جنگ ہی جائز نہیں تھی. تم بولے ان کا ہم نے مال غنیمت نہیں لیے اور ہم نے ان کو قیدی نہیں بنایا کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو اگر تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تو مسلمانوں سے تو جنگ ہی جائز نہیں تھی پھر. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان نہیں، وہ کافر تھے، تو پھر مال غنیمت کیوں نہیں تم نے قبضہ کیا اور کیوں نہیں ان کو قیدی بنایا؟ بتاؤ، جواب دو. قال قلت وماذا ايضا. کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اور کیا ہے؟ اور بھی کچھ ہے، تیسرا تو ہے نا، بتاؤ. قال ومحى نفسه من امیر المؤمنین. حضرت علی نے امیر المؤمنین جو لقب ان کا ہے اس کو مٹایا، کٹ کیا، اس کو مٹا دیا. اہل شام نے کہا تھا نا، پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر جو لکھ رہے آپ اس میں امیر المؤمنین بول کے لکھ رہے آپ، یہ نہیں، اس کو کٹ کرو. علی بن ابی طالب کے نام سے لیٹر بھیجو تو ہم اس پہ جو بھی دستخط والا معاملہ ہوگا اور اگریمنٹ ہوگا کریں گے. امیر المؤمنین مت لکھو ابھی، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے. ان کے نزدیک ویسا تھا. حضرت علی نے کٹ کیا، لیٹر لکھا لیکن کٹ کر کے بھیجا. یہ لوگ وہیں پہ ان کا ہو گیا دماغ خراب. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، فالوورز بھی اپنے حساب سے لیڈر کو چلانا چاہتے ہیں.
ہماری مانے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہم بغی۔ تو اب کیا ہوا؟ کہا کہ وَمَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے اپنے سے امیر المؤمنین کے لقب کو کاٹا، مٹایا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ۔ اگر حضرت علی کیوں کاٹے؟ وہ امیر المؤمنین نہیں ہے کیا؟ وہ اگر امیر المؤمنین غلط ہے پھر امیر الکافرین نہیں ہے کیا ایسا؟ کیوں کاٹے امیر المؤمنین؟ تو اعتراض حضرت علی بھی کیا۔ قال قلت ارأيتم ان اتيتكم، اب 3 ہو گئے نا۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ حکم بنایا انسانوں کو اللہ کے معاملے میں۔ نمبر 2، آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ جو اسی ذہنیت کے ہیں، ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوگی اللہ کے حکم میں انسان کا نہیں چلے گا کچھ ہے، اور اس کی بنیاد پر حکومتوں کو، حاکموں کو، بلکہ ان کے معاون علماء کو بھی کافر، اس حکومت کے انڈر میں جو علماء ہیں ان کو بھی کافر، سب کافر۔ ان الحکم الا للہ، آیت صحیح ہے پر تو سمجھاؤ صحیح ہے کیا؟ اور وہی مینٹالٹی خوارج کی بھی تھی، انہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا اسی بیس پہ۔ تو کہا کہ ارأیتم ان اتیتکم من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقض قولکم هذا اترجعون؟ کنفرمیشن، کہا مجھ کو یہ تو بتاؤ، اگر میں اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی بات تمہارے سامنے رکھوں جو تمہاری بات کو رد کر دے، تو رجوع کرو گے؟ رجوع کرو گے تم لوگ؟ پہلے اس کو منوا لینا، اگر میں دلیل دوں گا تو مانے گا؟ ہاں، شروع میں بولتا اس کو کانفیڈنس رہتا نہیں ان کے پاس کچھ بھی، اپنا جھنڈا اونچا رہے گا انشاءاللہ، یہی سمجھ کے چلتا ہوں۔ تو کہا کہ اگر میں ایسی بات تمہارے سامنے رکھوں کہ جو تمہاری بات کو غلط ثابت کر دے، تمہارے اعتراضات کو کل عدم کر دے، نقض اس کا کر دے، توڑ دے اس کو، تو کیا تم رجوع کرو گے؟ اپنی بات سے واپس رجوع کرو گے؟ اپنے سٹینڈ کو چھوڑو گے؟ قالوا وما لنا لا نرجع، ہم کیوں رجوع نہیں کریں گے؟ کیا رکاوٹ ہے ہمارے لیے؟ اب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب بات شروع۔ قلت اما قولكم حكم الرجال في امر الله فان الله عز وجل قال في كتابه۔ دیکھیے جس قرآن سے وہ دلیل دے رہے، یہ بھی اسی قرآن سے دے رہے ہیں، لیکن ان کو وہ ملا، یہ نہیں ملا۔ پرابلم یہ رہتا ہے گمراہ لوگوں کا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے لیکن اور چیزیں ان کی بات کو غلط بتانے والی، ان کی مینٹالٹی کو غلط بتانے والی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں لیتے ہیں، اور ان کے سامنے سے وہ گزر جاتا ہے لیکن دیکھتے نہیں اس کو۔ یہ پرابلم ان کا ہوتا ہے۔ کہا کہ جہاں تک کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا اعتراض ہے کہ حضرت علی نے انسانوں کو دین کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا بنایا، اس کا جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ نے خود کتاب میں اپنی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار مت کرو وحشی جانوروں کا جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جو تم میں سے جانتے بوجھتے اگر شکار کر لیں ہرن کا یا کسی بھی اس طرح کا، وہاں جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اگر شکار کر لیا اس نے اور یاد تھا اس کو، جانتے بوجھتے کر لیا، یہ شرط نہیں ہے، یہ مثال کے طور پر ہے، متعمدن شرط نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شکار کر ہی لے تو اس کا بدلہ، اس کا فدیہ، اس کی بھرپائی کیا ہے؟ احرام کی حالت میں اگر کرتا ہے، حج کو جا رہا ہے اور احرام ہی میں ہے اور راستے میں شکار، اب تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس زمانے میں ہوتا تھا، راستے میں شکار مل گیا، کر لیا، تو کہا اگر کر لے ایسا کوئی آدمی تو فجزاء مثل ما قتل من النعم، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جو جانور اس نے شکار کر کے قتل کیا ہے اسی کا بدلہ جو ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا فدیے میں۔ ویسا ہی جانور، جیسے ہرن ہے تو بکری اس کی طرح، یا اس طرح سے اونٹ ہے تو اس کی طرح، یعنی دوسرا کوئی جانور ہے تو اس کی طرح اونٹ دینا پڑے گا، تو اس کو یہ سا کرنا پڑے گا۔ یحکم بہ ذو عدل منکم،
اور اس کا فیصلہ کیا دینا ہے اور اس کی تفصیلات یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یحکم بہ ذو عدل منکم، تم میں سے دو قابل اعتماد اچھے کیریکٹر والے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ کرے گا، رسول کرے گا، کون کریں گے؟ تم میں سے دو ایسے لوگ۔ ذو عدل کون؟ ذو عدل کا مطلب جو سٹیبل کیریکٹر والے ہوں، بھروسے کے لائق لوگ ہوں، جن کی دینداری پر تم کو اعتماد ہو، ایسے لوگ اس کا فیصلہ۔ یحکم، حکم کا معاملہ آ رہا نا، فیصلہ کرنے کا معاملہ آ رہا، تو یہ معاملہ دین کا ہے کہ نہیں؟ حج، تو حج کا مسئلہ دین کا ہے، اس میں فدیہ کیسا دیا جائے گا اس کا فیصلہ کون کر رہا؟ یحکم بہ ذو، سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یحکم بہ ذو عدل منکم، تم میں سے دو قابل اعتماد لوگ اس کا فیصلہ کریں گے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 95 ہے۔ تو تم کو وہ لگتا ہے، تو قرآن میں خود ہے کہ اللہ نے انسانوں کو حکم بنانے کے لیے کہا، تو کیا انسان دین کے معاملے میں حکم نہیں بنیں گے؟ اللہ نے بتایا۔ نمبر دو، ایک دلیل نہیں دو دیں گے۔ دوسری دلیل، وقال فی المرأۃ وزوجہا، اور اللہ تعالیٰ نے بیوی اور شوہر کے معاملے میں فیصلہ دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر بیوی شوہر میں کشیدگی یا دراڑ بڑھتی چلی جائے اور تم کو ڈر ہو جائے کہ اب ٹوٹ جائے گا رشتہ، شقاق ان کا معاملہ، تم کو خوف ہو جائے کہ ان میں اب مفارقت ہو جائے گی، اتنا معاملہ تناؤ پیدا ہو چکا ہے، تو کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، شوہر کے رشتہ داروں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا اور بیوی کے رشتہ داروں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا۔ نکاح دین کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ اور اس میں دونوں کا جھگڑا ہے، سالو کرنے کے لیے کون آ رہا؟ اس کے خاندان میں سے ایک آدمی اور اس کے خاندان میں سے ایک آدمی، اس کو کیا لقب دیا اللہ نے؟ حکم۔ حکم کس کو بولتے ہیں؟ جج، فیصلہ کرنے والا، وہ فیصلہ کریں گے، دونوں بیٹھ کے بات کریں گے اور فیصلہ کریں گے، ایسا نہیں ایسا کرو۔ تو فیصلہ کون کر رہا؟ اللہ کے انسان۔ نکاح دین کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ حج دین کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ دونوں میں ابن عباس نے استدلال کیا، اچھا انسان فیصلہ کرنا غلط ہے کیا؟ اچھا تو یہ مسئلے اس میں اللہ نے کیسا بنایا؟ تو یہ شرک ہے کیا؟ ابن عباس کا استدلال کیسا ہے؟ اللہ ہی نے تو انسان کو حکم بنایا، تو انسان کو حکم بنانا کیا ہو جاتا؟ مطلب کافر اور مشرک ہو جاتے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کہا فَصَيَّرَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ الرِّجَالِ، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کا فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ کس کے ہاتھ میں دیا؟ فدیے کا معاملہ اور بیوی شوہر کے جھگڑے کو ختم کرنے کا معاملہ کن کے ہاتھ میں سونپا اللہ نے؟ اس کو انسانوں کے ہاتھ میں۔ کہا فَنَشَدْتُكُمُ اللَّهُ، میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے ڈراتے ہوئے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا أَتَعْلَمُونَ حُكْمَ الرِّجَالِ فِي دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي إِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَفْضَلُ أَوْ فِي دَمِ أَرْنَبٍ ثَمَنُ رُبْعِ دِرْهَمٍ وَفِي بُضْعِ امْرَأَةٍ، کہا کہ دیکھو یہ دو معاملے ہیں، ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فیصل بنایا، کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ مسلمانوں کے خون کے معاملے میں جنگ، خون بہہ رہا ہو مسلمانوں کا، اور ان کے آپس میں تعلقات کو بہتر بنانا یہ زیادہ افضل ہے، یا پھر ایک خرگوش جو 1/4 درہم کے برابر اس کی قیمت ہوتی ہے، اور ایک عورت جس سے تعلق قائم آدمی کرتا ہے، نکاح باقی رکھتا ہے، یہ زیادہ بڑا کیس ہے؟ یہ مسلمانوں کی جان و مال اور ان کے خون کا کیس بڑا ہے؟ کون سا بڑا معاملہ ہے؟ قالوا بلا هذا افضل، کہا کہ ہاں یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ قال اخرجت من هذه، کہا کہ میں اس ایلیگیشن سے نکل گیا؟ قالوا نعم، کہا کہ ہاں، مطلب میں نے جواب دیا تمہارے اس کا، یعنی جب
اس معاملے میں اللہ نے رکھا ہے، یہ تو سیریس معاملہ ہے، یہ تو اور بھی سیریس معاملہ ہے۔ اس میں یہ لوگ بیٹھ کے اگر فیصلہ کریں اور صلح کرا دیں تو صلح کرانا مسلمانوں کا اور خون بہنا رک جائے مسلمانوں کا، یہ بڑا کیس ہے، یہ بڑی چیز ہے، یا پھر یعنی خون جانور کا بہانے کی وجہ سے اور اسی طرح سے بیوی شوہر کا تعلق، دو انسانوں کا ریلیشن، یہ زیادہ سیریس ہے، یا جو دو طبقات مسلمانوں کے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ بڑا سیریس کیس ہے۔ کون سا بڑا ہے؟ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا۔ اور اسی طرح سے یعنی خرگوش کا مسئلہ بڑا ہے کہ خرگوش کا شکار کر لیا تو اس کے اوپر حکم رجال ہو، یا مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے، یہ سیریس نہیں ہے کیا؟ اس کو اگر دونوں مل کے حل کر لیے تو وہاں حل کرنے کی گنجائش ہے، یہاں نہیں ہے کیا؟ ایک بیوی شوہر کا جھگڑا مٹانے کے لیے اللہ نے اجازت دیا، اگر وہی اصول اپنا کر دو قوموں کا جھگڑا ختم ہو رہا تو یہ اصول یہاں نہیں اپنا سکتے کیا؟ دو انڈیویجولز کے بارے میں چلے گا اور قوموں میں نہیں چلے گا۔ وہاں جو نقصان ہو رہا اس کی وجہ سے اللہ نے بتایا نا، کیا کہا؟ اگر بیوی شوہر کے درمیان اتنی کشیدگی بڑھ جائے کہ دونوں الگ ہو جائیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہاں نوبت آ رہی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی بیٹھ کے مسئلہ حل کرو، حل کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ بڑا ایشو ہے کہ مسلمانوں کا جنگ ہو رہی ہے، وہ زیادہ بڑا ایشو ہے۔ یہاں اس کو اپلائی کر سکتے تو وہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو کہتے ہیں فقہ۔ کتنا گہرا علم تھا ابن عباس کا، انہوں نے کیسا آیت بھی دی اور استدلال بھی کیا۔ اس کیس میں چل سکتا جس میں چھوٹا نقصان ہے، بیوی شوہر کا نقصان کیا ہے؟ لمیٹڈ، ایک دم ایک فیملی یا کئی فیملیز ہیں، اور امت کا مجموعی معاملہ ہے، سوشل ایشو ہے، یہ پرسنل نہیں ہے، فیملی کا نہیں ہے، یہ سماج کا ہے۔ تو جب فیملی کے ایشو میں وہ کر سکتے ہیں، سالو کرنے کے لیے وہی اصول اپنا لیا گیا۔ اگر ادھر پورے سماج کے نقصان کو بچانے کے لیے، سماج کو نقصان سے بچانے کے لیے وہاں کیوں نہیں چلتا؟ اس کو کیوں غلط بول رہے تم لوگ؟ اس طرح سے انہوں نے کہا اب یہ تمہارا اعتراض ختم ہوا، اخرجت من ہادی کا مطلب تمہارے اس الزام اعتراض سے میں باہر نکلا کہ نہیں، کیٹیگری سے باہر آئے کہ نہیں آئے؟ کہا کہ نعم، ٹھیک ہے۔ پھر کہا وَأَمَّا قَوْلُكُمْ قَاتَلَ فَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، تمہارا دوسرا اعتراض کہ حضرت علی نے قتال کیا لیکن کسی کو قیدی نہیں بنایا، نہ غلام بنایا، نہ باندی بنایا، اور وَلَمْ يَغْنَمْ، اور مال غنیمت نہیں لوٹا۔ کہا کہ أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عائشہ، اگر قیدی بنانا ہے، اس جنگ میں حضرت علی کے مقابلے میں کون تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا تم حضرت عائشہ کو قیدی اور غلام اور باندی بناؤ گے؟ اصول ہے تو سب کے لیے ہوگا نا، پھر تھوڑے کو کر سکتے باقی کو نہیں کر سکتے، ایسا ہوتا؟ رول اگر ہے تو سب کے لیے اپلائی ہوگا، لیڈر کے لیے، کمانڈر کے لیے اور فوجیوں کے لیے، سب کے لیے ہوگا۔ تو یہ بتاؤ کہ اس جنگ میں سپاہی بھی تھے اور کمانڈر بھی تھا، حضرت عائشہ بھی اس میں تھی، تو کیا تم حضرت عائشہ کو باندی بناؤ گے؟ باندی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی باندی بنے گی اس کے ساتھ میں تعلق بھی کر سکتا ہے وہ، تو تم حضرت عائشہ کو باندی بناؤ گے اپنی؟ اور کہا، اب انہوں نے جس سے کہا تھا اگر ایسا تو ویسا، ویسا تو ایسا، ابن عباس بھی ایسا کرے ان کو۔ کیا کہا؟ وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَإِن قُلْتُمْ نَسْبِيهَا فَنَسْتَحِلَّ مِنْهَا مَا نَسْتَحِلُّ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، اگر تم یہ کہو جواب میں ہم تو ان کو بھی قیدی بنائیں گے، اور جیسا دوسری عورتیں قیدی بنتی ہے جنگ میں، ان کا معاملہ ہوتا ہے ویسا ان کا بھی ہوگا، کہ وہ عورت قیدی جس کی بھی قید میں جائے گی، جس کی باندی بنے گی، وہ بالکل اس کے ساتھ پورا تعلق کر سکتا ہے جیسا شوہر بیوی سے کر سکتا ہے۔ اگر تم یہ کہو گے تم نے کفر کیا، اگر تم اس کے قائل ہو تم نے کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، ابن عباس نے استدلال نہیں کیا، لیکن یہ سب معروف چیز تھی اس لیے انہوں نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کہا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، یعنی یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے، 53۔ کہا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا،
تمہارے لیے ہرگز بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ تم رسول کو تکلیف پہنچاؤ اور رسول کے بعد رسول کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح کرو، بالکل بھی نہیں، ابداً، نیور، کبھی نہیں، اتنے سال کے بعد ہوتا نہیں، کبھی نہیں، تمہارے لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے رسول کو تکلیف پہنچاؤ اور رسول کے بعد بیویوں سے نکاح کر لو، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ان ذالک کان عند اللہ عظیما، اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے، لائٹ نہیں ہے، سیریس چیز ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ رسول کی بیویوں سے رسول کی وفات کے بعد کوئی نکاح کر سکتا؟ نکاح نہیں کر سکتا، وہ سارے لوازمات اس میں آتے نہیں۔ کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت کا انکار ہو گیا نا، نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا؟ قرآن کا انکار ہو گیا، تم کافر ہو جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، اگر تم یہ کہو کہ حضرت عائشہ ہماری ماں نہیں، ماں کی جیسی، کیونکہ نبی کی بیویوں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ اصل وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کہ نبی ایمان والوں پر ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میرا مجھ پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میں اپنا جتنا خیر خواہ ہوں اس سے زیادہ خیر خواہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھلا چاہنے والے۔ النبی اولا، بڑی وسیع معنی ہے اس کا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور آگے کیا کہا؟ وازواجہ امہاتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو ماں ہیں اس لیے نکاح کیا ہو گیا؟ تو صراحت کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ماں ہے، اور صراحت کے ساتھ یہ بھی کہا کہ نکاح نہیں کر سکتے، کبھی کبھی نہیں، نبی کے بعد بھی نہیں۔ بھئی ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے، اس سے نکاح کر سکتے؟ اس عورت سے نہیں، کیونکہ وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ وہ آدمی مر گیا، عدت پوری ہو گئی، اب وہ اس عورت سے کوئی آدمی نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ نبی کے ماں کے بارے میں ایسا ہوتا نہیں، ماں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قیامت تک کے لیے سب کے لیے کیا ہیں؟ ماں۔ تو اب کہا تم اگر یہ کہو کہ نکاح تو کیا ہو جاؤ گے؟ کافر، کیونکہ اللہ نے منع کیا، اللہ کی حرام کو حلال تم کر رہے۔ اور وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا، اور اگر تم یہ کہو کہ ماں نہیں، فَقَدْ كَفَرْتُمْ، پھر بھی تم کافر ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ تو کیونکہ قرآن میں اللہ نے ماں قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں فَأَنْتُمْ تَرَدَّدُونَ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، اب تم دو گمراہیوں کے بیچ میں تم پھنسے ہوئے ہو۔ ماں مان کے اگر تم حلال بولتے ہو تب بھی کافر، ماں ہی نہیں مانتے تب بھی کافر۔ اب بتاؤ، حضرت علی نے جب قیدی نہیں بنایا اور کسی کو نہیں بنایا، کیا غلط کیا؟ کیونکہ ان میں کون ہیں؟ حضرت عائشہ بھی ہیں، پہلے ہی اللہ تعالیٰ حرام کر چکا ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے کسی کو بھی قیدی نہیں بنایا اور مال غنیمت نہیں لوٹا، ان کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ اخرجت من هذه، نکل گیا اس سے میں، یعنی یہ ایلیگیشن، یہ اعتراض تمہارا جو تھا اس سے میں نکل گیا؟ قالوا بلا، نکل گئے، ٹھیک ہے، یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ قال واما قولكم محى نفسه من امير المؤمنين فانا آتيكم بمن ترضون، کہا کہ یہ جو تمہارا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین مٹا دیا، بہت بڑا پاپ ہو گیا نا۔ اگر تمہارا اعتراض ان کے اوپر ہے تو میں تم کو ایسی شخصیت کی دلیل دیتا ہوں جس کو تم قبول کرو گے، ایسے کا عمل بتاتا ہوں۔ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ حین صالح ابا سفیان و سہیل بن عمرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ نے حدیبیہ میں، حدیبیہ کے مقام پر پیس ٹریٹی کی، مصالحت کی، امن کا پیکٹ کیا، پیس مشرکین سے، کس سے؟ جو ان کی طرف سے نمائندہ تھے ابو سفیان اور سہیل بن عمرو، ان دونوں نے جب بات کی اور دونوں میں معاہدہ ہوا جنگ نہیں،
10 साल तक जंग बंद। इस पर जब मुआहिदा हो रहा था, लिखा पढ़ी हो रही थी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा उसमें भी कौन था लिखने वाला? हज़रत अली। लिख रहा कौन था? वो हज़रत अली लिख रहे थे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्तुब या अली, कहा ए अली लिखो, हादा मा सालह अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि ए अली लिखो, ये मुआहदा है, ट्रीटी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं। कौन मुआहदा कर रहा? किसकी तरफ से जा रहा है मैसेज? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। फ़क़ाल अबू सुफियान व सुहैल इब्न अम्र, उस वक्त में अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला उस वक्त में मुसलमान नहीं थे, और सुहैल इब्न अम्र भी, बाद में ये लोग मुसलमान हो गए। फ़क़ाल अबू सुफियान व सुहैल इब्न अम्र, अबू सुफियान और सुहैल इब्न अम्र ने उस वक्त में कहा, मा नअलमु अन्नका रसूलुल्लाह वलौ नअलमु अन्नका रसूलुल्लाह मा क़तलनाक, हमारे इल्म में तो नहीं कि आप अल्लाह के रसूल हो, अगर आप अल्लाह के रसूल होते तो हम जंग क्यों करते आपसे? हम मानते ही नहीं आपको रसूल अल्लाह का। तो ये अल्लाह का रसूल ऐसे लिखना नहीं, यहाँ पे आपस में जो मुआहदा हो रहा है, आप रसूल बन के हमसे मुआहदा कर रहे, हम रसूल मानते ही नहीं आपको, तो क्या करो? कट करो उसको। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु अन्नी रसूलुक, कहा अल्लाह तू जानता मैं तेरा रसूल हूँ। उम्हु या अली वक्तुब हादा मा सालह अलैहि मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अबू सुफियान व सुहैल इब्न अम्र, ए अली मिटाओ उसको, ऐसा लिखो ये मुआहदा है, मुसालहत है जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अबू सुफियान और सुहैल इब्न अम्र के साथ कर रहे हैं। क्या मिटाए? अमीरुल मोमिनीन बड़ा क्या रसूलुल्लाह बड़ा? सोचने की बात है ना। कहां से लेके आए देखो इब्न अब्बास, कहा कि मैं ऐसे की दलील देता हूं जिसकी तुम मानोगे, इसकी उसकी नहीं मानते ना तुम, ठीक है, तुमको ऊपर से ही लाता मैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील दी, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किसको कहा था? अच्छा उनको मालूम है ऐसा कर सकते इसी सिचुएशन में। हज़रत अली ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो खुद देख चुके हैं अल्लाह के नबी ने क्या मिटाया था, रसूलुल्लाह आमीरुल मोमिनीन मिटाया, तो क्या होता है, जो है वो है। लेकिन सुलह के लिए अगर ऐसा हो सकता है, कुफ्फार से सुलह में चलता, तो मुसलमानों की सुलह तो ज़्यादा ज़रूरी है ना। मुसलमान आपस में लड़े कितना ख़राब है, तो वहाँ अगर हज़रत अली ने किए तो क्या गलत किए, और उन्होंने क्या अमीरुल मोमिनीन ही मिटाए ना, हमारे नबी ने तो क्या मिटाए, रसूलुल्लाह। फ़क़ाला, अब ये सारी तीनों चीज़ों का जवाब दे दिए। कहते हैं फ़रजा मिनहुम अल्फ़ान व बक़िया बक़ियतुहुम फ़ख़रजू फ़क़ुतिलू अजमईन। ये जो गुफ्तगू हुई, इब्न अब्बास की बात सुन के 2000 आदमी वापस हो गए, रुजू कर लिया, सॉरी गलती हो गई, माय मिस्टेक। 2000 आदमी, 2000 खारजी, उन्होंने तौबा की और रुजू कर लिया। बचे हुए कुछ थे जो नहीं मानते, सब मानते कि कभी नहीं। कुछ लोग रहे नहीं नहीं बहुत बहस करते, बहुत सही नहीं है बात में दम नहीं है, हमारे पास और भी है कुछ, वो नहीं बताया वो नहीं बताया, ऐसा थोड़ी रहता, रसूल का मामला अलग है, इनका ऐसा करने वाले करते हैं। कितना भी दलीलें सामने रख दो, कुछ लोग होते जो नहीं मानते हैं। तो अब 2000 जो लोग थे उन्होंने क्या किया, रुजू किया, और बाकी जो बचे हुए थे कहते हैं वह बक़िया बक़ियतुहुम फ़ख़रजू, कुछ लोग थे जो अड़े रहे अपनी बात पर और हज़रत अली के खिलाफ जंग उन्होंने की ही। फ़क़ुतिलू अजमईन, सब के सब को हज़रत अली ने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। वो जंग ऐसी हुई कि सब क्या हो गए, कत्ल हो गए, वो लोग रगड़ के रख दिया सबको। तो ये पूरी रिवायत है जिससे बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आती है इल्म की ताकत कितनी बड़ी होती है। और जब ऐसे थोड़ा मोड़ा जानने वाले इधर उधर से कॉपी पेस्ट लोग जब जमा होके उलमा के सामने बैठते, तो उलमा कैसा जवाब देते हैं। इनके पास वो होता ही नहीं है, इनके पास बातें कुरान की होती हैं, बातें हदीस की होती हैं, लेकिन उनके पास सही फहम उसका नहीं होता है।
اور بقیہ چیزوں کے ساتھ ملا کے اس کو نہیں دیکھتے. ان کے پاس طریقہ استدلال نہیں ہوتا ہے کہ کیسا ڈیڈیوس کرنا چاہیے، کیسا انفرنس ہونا چاہیے، کیسے استنباط اور استدلال ہونا چاہیے. نہیں آتا ان کو. وہ کدھر کی بھی چیز لے کے قرآن کی کدھر بھی فٹ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. بعض لوگوں میں پھر بھی خیر ہوتی ہے. وہ بعض اوقات غلط پروپیگنڈے کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے کہ بھائی صحیح بات آئے گی تو مانیں گے ہم لوگ. جب ان کے سامنے صحیح بات آتی ہے اور علماء کی بات سنتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ان کا احساس بیدار ہوتا ہے. نہیں بھائی بات تو صحیح لگ رہی ہے اپنے کو. تو پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ، رجوع کر لیتے ہیں. اور تاریخ میں ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہوں یا ایسے لوگ ہوں جو اہل باطل میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے فرقے ہوں، ان کے سامنے جب صحیح بات آتی ہے اور وہ سچے دل سے دیکھتے ہیں دلیلوں کو، اور کھلی آنکھوں سے اور کھلے دل سے، کھلے ذہن سے دیکھتے ہیں، بات سمجھ میں آتی تو مان بھی لیتے ہیں. کچھ لوگ نہیں بھی مانتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے علم کتنی بڑی نعمت ہے. ابن عباس نے قرآن و سنت کے علم سے کیسا کیا ان کو، یعنی 2000 لوگوں کو ہدایت ملی. کتنا ٹائم گیا اس میں، بہت کر کے 1 گھنٹہ گیا ہوگا. ہاں، اتنے ڈسکشن میں 2000 لوگوں کو ہدایت مل گئی. اس لیے یعنی اہل باطل سے وہی آدمی بات کریں جس کے پاس گہرا علم ہو، ورنہ وہ دلیل دیکھ کے کیسا ہوگا. ان کی باتیں صحیح بھی لگتی نا بعض اوقات، ایسا مٹانے کا رہتا کہ عامل المؤمنین ہے نا، وہ کیسا مٹائیں کہ عامل الکافرین ہے کیا. اور اللہ کے دین میں کیسے لوگوں کو فیصلہ کرنے لگا انہوں نے. قرآن میں کیا ہے، ان الحکم الا للہ. اور کیسا انہوں نے ایسا کیا، جنگ کی، پھر ایسا تو ویسا. ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، زیرو نہیں رہتے وہ کبھی. اور جس کے پاس علم نہ ہو ان باتوں کو سن کے ہاں نا بھائی، دھوکے میں آ جاتے وہ لوگ. بات تو صحیح لگ رہی، دم ہے بات میں. کیا بات ہے بھائی، ہاں بات دم والی ہے ایک دم. تو علماء کے سامنے بیٹھے تو دم نکال دیتے ان لوگوں کا. ان کو معلوم ہوتا ہے علماء کے سامنے جائیں گے، وہ جواب دیں گے اور پھر ہم لوگوں کی طاقت ختم ہو جائے گی. کبھی علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے راضی ہوتے نہیں بیٹھنے کے لیے پھر کیا کرتے، ایسا رہتا گیا. پھر علماء کے بارے میں کچھ تو ایسا بولتے جس سے ان کو غیر معتبر ثابت کر دیتے. کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں، کپڑے دیکھو اس کے کپڑے ایسے، ہاں ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے بول کے اس کو کیا کرتے ہیں، غیر معتبر ثابت کرتے ہیں تاکہ اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ہے. تو یہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ہم نے آج دیکھا کہ کیسے ابن عباس نے خوارج سے بات کی. اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی نے بھی ان سے بات کی تھی، اور وہ بات کیا تھی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ دے، قرآن و سنت کا گہرا علم دے، گمراہیوں سے محفوظ رکھے اور علماء کی ماتحتی میں چلنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.